أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سورۃ القارعہ مکی سورت ہے. اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. القارعہ، وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا. مل قارعہ، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ. وما ادراک مل قارعہ، اور تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. سورۃ القارعہ بھی مکی صورتوں کے اندر سے ہے، اور جس طرح سے مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی سخت حالات اور قیامت کے دل دہلا دینے والے واقعات اور قیامت کے لرزے اور قیامت کی وہ بے چینی جو انسان کو گھبرا دے گی، جو انسان کو تہو بالا کر دے گی، جو انسان کو تہس نہس کر دے گی. اور انسان تو انسان، زمین اور آسمان، سمندر اور پہاڑ، چاند اور سورج اور ستارے، ہر چیز تہو بالا تہس نہس ٹوٹ پھوٹ جائے گی. ہر چیز قیامت کی ہولناکی سے متاثر ہوگی. گزشتہ سورت کے اندر انسان کو آگاہ کرایا تھا کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور گھوڑوں کے مقابلے میں بتایا کہ دیکھو گھوڑا، انسان نے نہ گھوڑے کو پیدا کیا ہے، نہ گھوڑے کے دانے کھانے کو پیدا کیا ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، لیکن انسان صرف درمیان میں ایک واسطہ بنا ہوا ہے اس دانے کو گھوڑے تک پہنچانے کا. صرف اس واسطے کی بنا پر وہ گھوڑا انسان کا اتنا فرما بردار ہوتا ہے، اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ جنگ کیسی ہی ہو، تیر اور تلوار کی بوچھاریں ہوں، لیکن گھوڑا اپنے مالک اور اپنے آقا کی اس کے اشارے پر اس کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتا ہے. تو انسان جو ہر وقت اپنے مالک حقیقی کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، ہر وقت انسان اپنے رب کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے،
تو اس کو کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور ایسے مالک جس نے خود انسان کو پیدا کیا اور پوری دنیا کی چیزوں کو، پوری دنیا کی نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا۔ واسطہ نہیں ہے رب ہمارے اور نعمتوں کے درمیان استعمال کا، بلکہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کتنا فرما بردار اپنے رب کا، اپنے آقا کا ہونا چاہیے، کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا پچھلی صورت کے اندر۔ اب جو انسان سنبھل جائے، جو انسان ہوش میں آ جائے، اس کے لیے اب اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ القاریعہ، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کھڑ کھڑا دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے کھڑ کھڑا دینے والی۔ 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا مخاطب بناتے ہیں، کسی کو اپنی بات کے سننے کی طرف، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس سے بار بار کہتے ہیں ارے میاں سن رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی انداز گفتگو کا استعمال کیا کہ ہم کسی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں۔ القاریعہ، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ حضرت عماد الدین، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کے کئی نام ذکر کیے ہیں۔ القاریعہ، الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں، اور ان کی شکلیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کی شکل الگ ہے۔ تو یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، اور قیامت واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے القاریعہ کہا کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی، دہلا کر رکھ دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ دہلا دینے والی؟ سوال کیا۔ اب اللہ جانتے تھے کہ اس سوال کا جواب میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنی ہی جد و جہد کر لیں، کتنی ہی مشقت اور محنت کر لیں، اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو آگے خود ہی جواب دیا، وما ادراک ما القاریعہ کے بعد کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ دہلا دینے والی، وہ ہلا دینے والی، وہ جھنجھوڑ دینے والی وہ ہوگی، اس دن ہوگی جب انسان کس طرح ہو جائیں گے؟ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ابھی انسان اپنے وزن سے، اپنے بوجھ سے زمین پر قائم ہے، ٹکا ہوا ہے۔ جس طرح سے پہاڑ ایک ظاہری اعتبار سے جو اللہ نے ان کے اندر طاقت اور قوت دی ہے اور ایک بوجھ دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ کتنی تیز ہوا چلتی ہے، تند ہوا چلتی ہے، انسان اڑتا نہیں ہے مگر جب اللہ کا حکم ہو۔ جیسے کہ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے کہ ایسی ہوا چلائی کہ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، اور کیسی قوم وہ؟ ہم سے کئی گنا لمبے، ہم سے کئی گنا طاقتور، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، ہوا آ گئی ایسی عذاب کی شکل میں، تو ان کو بھی اڑا دیا۔ تو انسان ابھی اپنے بوجھ کی وجہ سے زمین پر چل پھر رہا ہے، اڑتا نہیں ہے، لیکن وہ قیامت جب آئے گی، وہ ہلا دینے والی جب آئے گی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ ہوگی قیامت کی حالت۔ اور پھر پہاڑ جن کو ہم جمع ہوا دیکھتے ہیں، اس کی حالت بیان کی کہ اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔
یہ پہاڑوں کی دوسری حالت ہے۔ میں نے اس سے پہلے کسی صورت کے اندر بتایا تھا کہ پہاڑوں کی 5 حالتیں ہیں۔ پہاڑ 5 حالتوں کے اندر تبدیل ہوں گے، جن میں سے دوسری حالت پہاڑوں کی یہ ہوگی کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، جس کو پچھلی صورت کے اندر بیان کیا گیا تھا، اور 5 حالتیں تقریباً بیان کی گئی تھیں آپ کے سامنے۔ کہ پہلی حالت جو پہاڑوں کی ہوگی، جس کو سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر دوسری حالت بیان کی سورہ قاریعہ کے اندر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑوں کی دوسری حالت قیامت میں یہ ہوگی۔ اور تیسری حالت سورہ واقعہ کے اندر بیان کی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور چوتھی حالت سورہ نمل کے اندر بیان کی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور 5ویں حالت سورہ نبا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کے اندر بیان کی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ اس کو فتح القدیر کے اندر علامہ شوکانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ تو قیامت کے اندر پہاڑوں کی 5 حالتیں ہوں گی، جس میں دوسری حالت کیا ہوگی کہ وہ اڑتی ہوئی رنگین، اڑتے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ یہ تو ایک ظاہری بوجھ ہے، ظاہری کیفیت ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین کے اوپر ٹکا ہوا ہے، لیکن قیامت کے اندر وہ اڑنے لگے گا۔ تو اب اڑنے لگے گا۔ اب آگے بات سنیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، کس اعتبار سے وزنی ہوں گے؟ وہ خود بیٹھ جائے تب وزنی ہوں گے، یا اس کے اندر کی جو روح ہے وہ وزنی ہوگی، یا اس کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ وزنی ہوگا؟ اور یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ اعمال افعال تولے جائیں گے، اعمال نامہ تولا جائے گا، اور صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا، یعنی عمل کرنے والا انسان، اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، روایات کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال جو کئی صفحات کے اندر درج ہوں گے اس کو تولا جائے گا، تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اڑنے لگے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرزہ نکالیں گے جس کے اوپر اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ لکھا ہوگا، اور کہیں گے کہ لو اس کو تولو۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، اتنے بڑے بڑے اعمال کے سامنے یہ پرزہ کیا کام دے گا، یہ اعمال نامہ کیا کام دے گا؟ جب وہ بندہ اس کو تولے گا، میزان کے اندر رکھے گا، ترازو کے اندر رکھے گا، تو وہ اخلاص کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اور تیسری چیز صاحب اعمال کو تولا جائے گا، کہ ایک بہت موٹے شخص کو لایا جائے گا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کو تولا جائے گا، تو وہ اس کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگے گا، اڑنے لگے گا ہوا میں۔ تو یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن روایات کے مطابق تولی جائیں گی۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو اپنی سب سے آخری حدیث بخاری شریف کے اندر درج کی ہے اور جو اس کا باب بانا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ،
کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال اور اس کے قول، اس کی باتیں، یہ سب تولا جائے گا۔ اور پھر آگے حدیث بیان کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہیں، زبان پر انتہائی آسان ہیں اور ترازو میں انتہائی بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے ہوں یا برے۔ اچھے ہوں گے تو پلڑا جھک جائے گا اور برے ہوں گے تو پلڑا اٹھ جائے گا۔ اور یہ ہمارے عقائد کے اندر بھی ہے، جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ترازو میزان قائم کیا جائے گا اور اس کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جو شخص اس کا انکار کرے وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا اور اسلام سے نکل گیا۔ یہ عقائد کے باب میں سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ اس نے دنیا کے اندر رہ کر سمجھ لیا تھا کہ قیامت کے دن میرے اعمال تولے جائیں گے، تو اس نے ہر کام کو اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اس دنیا سے گیا تھا۔ تو اب وہ قیامت کے روز جنت کے اندر اپنی پسندیدہ زندگی گزارے گا۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر اپنی پسندیدہ زندگی گزاری، اس کے بارے میں آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، کہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر جو سبق ہم کو دیا ہے اور جو پیام آگہی ہم کو دیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں، اس لیے کہ آدمی خوب عبادت کرے، خوب نیکیاں کرے، اگر اس کے اندر اخلاص کم ہوگا تو قیامت کے دن اس کا پلڑا اٹھا ہوا ہوگا۔ لیکن جس کے اعمال کم ہوں گے، جس کے روزے کم ہوں گے، جس کی نمازیں کم ہوں گی، اس کی زندگی کے اعتبار سے، مثال کے طور پر کسی کی 20 سال کی زندگی تھی، اس نے 20 سال کی زندگی میں اخلاص کے ساتھ نماز روزے کیے، لیکن کسی کی 50 سال کی زندگی تھی تو اس کو 30 سال آگے کے روزے بھی ملے اور 30 سال کی نمازیں بھی ملی آگے، لیکن اخلاص نہیں تھا تو اس کا اعمال نامہ ہلکا پڑ جائے گا اس 20 سال والے کے مقابلے۔ اس لیے جو وقت اور جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اس میں ہم اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، ہر نیک کام اخلاص سے کریں۔ وہ کیسے کریں؟ جس کے بارے میں مشکات شریف کے اندر روایت ہے کہ ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہیں آئے تو یہ خیال کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے خیر کے کام کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ اخلاص ہے، اور اخلاص بہت اہم صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔